آج کے درس میں جو میں ابھی کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، لیکن یہ باتیں بڑی اہم اور ضروری ہیں کہ ایک روزے کے مستحبات ہوتے ہیں، یعنی وہ کام جو روزے میں کرنی چاہیے، بہترین کام، اور ایک ہوتے ہیں روزے کے مکروہات، وہ کام جو روزے میں نہیں کرنے چاہیے، روزہ اس سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ وہ ان سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، ان سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، جیسے سرما لگانا، سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، یہ اس دن بھائی کے ساتھ ہم جا رہے تھے، ہمارے کزنز ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ بار بار غسل کرنا یا غسل کرنا مکروہ ہے۔ نہیں، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا قطعاً مکروہ نہیں ہے اور اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے جسم کے اندر نہ چلے جائے ورنہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن محض غسل کرنا، نہانا ٹھنڈک کے لیے، اپنے کپڑوں کو گیلا کرنا، سر پر رومال ڈالنا، تو یہ روزہ اس سے خراب نہیں ہوتا، روزہ اس سے مکروہ نہیں ہوتا۔ مسواک کرنا، کسی بھی شکل کا مسواک ہو، کالا مسواک ہو، براؤن کلر کا جو آتا ہے جو بہت سخت ہوتا ہے وہ مسواک ہو، یا سفید مسواک ہو جو ہم یہ عام جس کو عود العرق کہتے ہیں، کوئی کسی قسم کا مسواک ہو، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، مکروہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں ایک اور کسی نے پوچھا تھا کہ تازہ مسواک ہو جو جلاتا بھی ہے، یعنی آپ جو منہ میں رکھتے ہیں تو ایسے جلن ہوتی ہے، خاص قسم کی مٹھاس ہوتا ہے، اس میں جلن ہوتی ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کا مسواک ہو تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض لوگ ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ بات میں اس لیے بیچ میں ڈالتا ہوں، ایک ہوتا ہے مسواک کا کرنا، ایک ہوتا ہے مسواک کو پہلے پانی سے بھر دینا، وہ مسواک کو ٹوٹی کے نیچے رکھ لیتے ہیں، اس میں پانی بھر جاتا ہے، پھر اس کو چوستے ہیں، پھر وہ جو ہے نا اس کو نگلتے ہیں، تو وہ یہ الگ چیز ہے، یہ مسواک کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ اس میں پانی ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کو چوستے ہیں، تو یہ الگ چیز ہے، بہرحال اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، خوشبو لگانا یا سونگھنا، اکثر بہت مشہور ہے یہ بات کہ خوشبو لگانے سے اور سونگھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو روزہ مکروہ اس سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، ٹوٹنے کی باتیں میں نہیں کرتا۔ روزہ جس سے نہیں ٹوٹتا یا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس درس میں صرف یہ ہے کہ وہ کام جس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ نہیں ہوتا، وہ کون سے کام ہے؟ وہ یہ کام، خوشبو لگانا یا سونگھنا۔ جمعے کے دن میں نے خوشبو لگایا تو میں نے بغل میں ایک شخص بیٹھا تھا، مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے خوشبو لگائی، لیکن کیا یہ خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ خراب نہیں ہوتا، مکروہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ قطعاً خراب نہیں ہوتا، قطعاً، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ بھولے سے کچھ کھا پی لینا، اور اس میں یہ ہے، یہ انسان اور اللہ کے درمیان کی بات ہے، ایک شخص ہے وہ جان بوجھ کر کھاتا ہے پر لوگوں سے کہتا ہے کہ نہیں میں تو بھول جائے، میں تو، اور لوگوں کے سامنے اگرچہ اس کا روزہ برقرار ہو گیا لیکن حقیقت میں اس شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ اس شخص کے لیے جو حقیقت میں واقعی فی الواقع حقیقت میں اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے۔ تو اکثر یہ روزے کے سٹارٹ میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے شعبان میں، تو وہ پانی پی لیتے ہیں بھولے سے 10 بجے 8 بجے 9 بجے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، باہر سے آ گیا پانی پی لیا۔ بھولے سے کچھ کھا پی لینے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ خود بخود بلا قصد کے قے ہو جائے، اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا، مکروہ نہیں ہوتا، قے ہو جائے۔ اور اس میں ایک بات ہے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلا قصد قے ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب بھی نہیں ہوتا، ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اپنا تھوک نگلنا اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا جو شخص تھوک جمع کر لے اور پھر اس کو نگلے
تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن جو شخص اپنا روزمرہ کا جو تھوک ہوتا ہے، جو جسم کے اندر ہوتا ہے، زبان کے ساتھ ہوتا ہے، جو منہ میں بنتا ہے، آپ اس کو نگلتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. بلا قصد. اچھا، بلا قصد مکھی یا دھوئیں کا حلق سے اتر جانا. آپ دور سے کسی دھواں کو دیکھتے ہیں تو آپ خود اس کے قریب جاتے ہیں اور سونگھتے ہیں اس کو، تو پھر آپ کا روزہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن اچانک کہیں سے كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة